بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر و تدبیر بتا دی اور اس کی جانکاری اور اس کا علم جو ہے بادشاہ کو ہوا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ تو جب دربار میں حاضری کی خواہش ظاہر کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تفتیش کی خواہش ظاہر کی اور تفتیش کا مانگ کیا انہوں نے کہ ہمارے سلسلے میں جو باتیں ہیں اس کی تحقیق ہو اور اس کی تفتیش ہو تاکہ وہ اظہر من الشمس ہو جائے۔ چنانچہ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خوشی میں جلدی نہیں کی کہ مجھے بادشاہ بلا رہے ہیں اور مجھے چلنا چاہیے، بلکہ انہوں نے فوراً قاصد سے کہا کہ مجھے تفتیش بادشاہ سے کہو کہ وہ تفتیش کروائیں میرے معاملے میں، کیونکہ اگر میں جلدی کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے گی کہ یہ وہی یوسف ہیں جنہوں نے عزیز مصر کے بیوی کے ساتھ اور منہ کالا کیا اور انہوں نے عزیز مصر کے امانت میں خیانت کی۔ تو لہٰذا یہ بات لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ خائن کون ہے اور امانت دار کون ہے، مجرم کون ہے، تاکہ اصل مجرم کا پتہ لگے۔ چنانچہ جب بادشاہ کا قاصد نے جا کر کے بادشاہ سے کہا کہ یوسف علیہ السلام وہ اپنے معاملے کے چھان بین اور بحث و تحقیق اور اس معاملے کے پورے کچا چٹا کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تو بادشاہ نے بالکل اس کو منظور کیا۔ منظور کرنے کے بعد اس کو چھان بین کروائی اور اس معاملے کی تحقیق کروائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بری نکلے اور بری ہو کر کے جیل سے نکل کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور یہ بات لوگوں کے سامنے آ گئی کہ یوسف علیہ السلام خائن نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کی محترمہ کے ساتھ جو ہے منہ کو کالا نہیں کیا اور انہوں نے عزت اور شرافت کے ساتھ وہ جیل سے نکلے، اور یہ ساری باتیں عوام کے سامنے آ گئی کہ کون اصل ملزم ہے، کون اصل مجرم ہے۔ یوسف یسأل التفتیش، یوسف علیہ السلام تفتیش کا سوال کرتے ہیں، تحقیق کا سوال کرتے ہیں۔ فتش یفتش تفتیشاً کے معنی تفتیش کا سوال کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ إِلَى يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ إِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ، جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا، قاصد نے کہا، وَقَالَ لَهُ، یوسف علیہ السلام سے قاصد نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ما رضی یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے، ما رضی یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے، ان یخرج من السجن ہکذا، کہ یوں ہی جیل سے وہ نکل جائیں۔ وَيَقُولُ النَّاسُ هَذَا يُوسُفُ، اور لوگ کہیں کہ یہ یوسف ہیں۔ هَذَا كَانَ أَمْسِ فِي السِّجْنِ، کل یہ جیل میں تھا۔ إِنَّهُ خَانَ الْعَزِيزَ، اس نے عزیز مصر کی خیانت کی ہے۔ إِنَّ يُوسُفَ كَانَ كَبِيرَ النَّفْسِ أَبِيًّا، کہ یوسف علیہ السلام
بہت ہی کبیر النفس، بہت ہی خوددار تھے. ان یوسف کان کبیر العقل ذکیا، یوسف علیہ السلام بہت ہی عقل مند اور ہوشیار تھے، ہونہار تھے، ہوشیار تھے. لو كان احد مكان یوسف فی السجن وجاءه رسول الملک، اگر یوسف علیہ السلام کے جگہ جیل میں کوئی اور ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا قاصد آتا، وقال له رسول الملک، اور بادشاہ قاصد اس سے کہتا ان الملک یدعوک وینتظرک، کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ لاسرع، تو وہ جلدی کرتا، لاسرع هذا الرجل الى باب السجن، تو وہ آدمی جیل کے دروازے کی جانب جلدی سے جاتا، جلدی کرتا، وہ خرج اور نکل جاتا. ولكن یوسف لم یسرع، لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی. ولكن یوسف لم یستعجل، اور عجلت سے کام نہیں لیا. یوسف علیہ السلام نے عجلت سے، جلد بازی سے کام نہیں لیا. بل قال لرسول الملک، بلکہ بادشاہ کے قاصد سے کہا انا اريد التفتیش، انا اريد البحث عن قضیتی، میں اپنے معاملے میں چھان بین اور بحث و تحقیق، اپنے معاملے میں چھان بین اور بحث و تحقیق کرنا چاہتا ہوں. وسأل الملک عن یوسف، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے معاملے کی چھان بین کی. وعلم الملک، اور بادشاہ جان گیا. وعلم الناس، اور لوگ جان گئے ان یوسف بریء، کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں. وخرج یوسف بریئا واکرمہ الملک، یوسف علیہ السلام بری ہو کر، باعزت بری ہو کر نکلے اور بادشاہ نے ان کا اعزاز و اکرام کیا، عزت و اکرام کیا. ٹھیک ہے، یہ سبق یہاں کمپلیٹ ہوا. اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں گئے تو وہاں کیا پیش آیا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے.